سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ اس طرح میں دیکھا کہ جنگ جدوں ہوتی سی کہ وہ اس طرح خندق کھود کے وچ اگ جلانے سی تاکہ دشمن ادھر نہ آ سکے. ابن بہت آ گیا بڑا بڑا پہلوان کافر یہ جناب گھوڑے کے سوار ہوا تے خندق ٹپ کے آ گیا. کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لشکر چ کوئی جوان ہے تو میرے مقابلے چ بھیج. میرے آقا علیہ السلام موجود نے. مولا علی کھڑے ہو گئے عرض کی سونے مینوں جان دے. اچھی آخر سبحان اللہ سونے مینوں جان دے. سرکار نے جہاں اسلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ علی بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. وہ پھر چکر لا گیا کہہ لگا ہے کہ تمہارے لشکر جوان تے آئے میرے مقابلہ کرے. علی پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مینوں اجازت دے. پھر میرے آقا فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ آیا تے آ کہنے لگا تواڈے لشکر کسے نے ماں دا دودھ پیتا تے آئے میرے نال مقابلہ کرے. پہلے نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے سن ہن کھڑے نہیں ہوئے ڈائریکٹ سرکار دے قدماں وچ آئے. عرض کی سونیا ہن تے ماں دے دودھ دا تانا پی گیا ہن تے مینوں جان دے. میرے آقا فرمایا ہن تو میریاں دعاواں دے سائے سائے جا. میرے نبی نے اپنا امامہ شریف اتار کے علی دے سر تے رکھیا. اچھی آخر سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ایمان. اچھی آخر سبحان اللہ. اجرا نعرہ وجہ نا کل ایمان. ایک کل ایمان میں تسی کسے مولوی کسے مفسر کسے محدث کسے مفتی نہیں کیا. میرے نبی فرمایا کل ایمان. فرمایا کل ایمان کل کفر دے نال لڑن واسطے جا رہے ہیں. جدو جناب کفر دے نال جنگ ہوئی مولا علی دی تے جناب دھول اڑی. کافر آکھن علی گیا مسلمان آکھن کافر گیا. وہ دھول اڑی نظر تو میں نہیں آ رہے تے جناب کافر آکھن علی گیا مسلمان آکھن وہ میرے بت گیا. جدو تھوڑی دیر گزری نا تے او جڑی گرد نہ چھٹی زمین تے آئی تے ویکھیا ابن بت مریا پیا تے مولا علی سرکار دے قدماں وچ آ گیا. اج جی سونیا تیرا دشمن تیرے علی نے مار چھڑے. میرے نبی نے فرمایا جو کل ایمان گیا سی تے اللہ فتح دے ہاتھ وچ رکھی سی. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم او ہستی بالا وقار نے غدیر قوم دے موقع تے جدو حجۃ الوداع ہویا میرے نبی نے علی دا ایک بازو اٹھایا من کنت مولا. اچھی آپ کو یا سبحان اللہ. آج میں یقین کرو بڑے اچھے موڑ بیٹھا میرا دل ہے کہ تسی نے میرے کے مولا کا ذکر کرو. ذکر علی کی عبادت میرے نبی کا فرمان ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. فرمایا من کنت مولا فعلی کن مولا. جس کا میں مولا اس کا اچھی آپ کو جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آقا کریم علیہ السلام نے غدیر قوم سے فرمایا جس کا میں مولا اس کا. ایک جگہ صحابہ کھڑے ہوئے مولا نے فرمایا تواڈے وچوں کون کون ہے جڑا غدیر قوم تے موجود سی. سب تو پہلے پتہ کون اٹھیا کہو سبحان اللہ. سب تو پہلے سیدنا عمر فاروق اٹھے. عمر فاروق اٹھے. اس تو بعد جناب یکے بعد دیگرے صحابہ اٹھنا شروع ہو گئے. 30 صحابہ کھڑے ہوئے تے سب نے آکھیا اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا کلاں نال سنیا اللہ دے محبوب نے علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. جس دا میں مولا اس دا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم حکومت عمر دی آکو سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وقت دے حاکم ہے. ایک کیس آ گیا کیس پیش کیتا گیا منافق سی ایک وہ کیس آ گیا. حضرت عمر فاروق فرماتے نے انہاں دا فیصلہ علی کرے گا. کیسا قاضی ہے یار مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرمایا اے دا فیصلہ علی کرے گا. انہیں نہ بڑی حقارت نہ آکھیا ہیں ساڈا فیصلہ اے کرن گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر شیٹ پہ بیٹھے ہوئے سن. آپ جناب چھال مار کے تھلے اترے تو جا کر گریبان پھڑیا. پتہ کیا کیا کہہ لگے سن تو علی نو کی سمجھنا ہے
سب تو پہلے اس بات کا اعتراف کرنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق نے. اٹھ جا کو سبحان اللہ. ایک کتنی محبت ہے. اچھا ابو بکر صدیق تے عمر فاروق یاد رکھو اسی سارے الحمدللہ سارے صحابہ منن والے ہیں. کہو تو سبحان اللہ. اہل بیت دے منن والے ہیں. اسی گھر والے دے بھی نوکر ہاں تے در والے دے بھی نوکر ہاں. ہن سن میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جڑا امام جعفر صادق کو مانتا ہے کو سبحان اللہ. ماشاءاللہ سارے مانتے ہیں. یاد رکھو امام جعفر دا دادا ہے علی. پھر آکو سبحان اللہ. امام جعفر صادق دا دادا ہے علی. امام جعفر دا نانا ہے ابو بکر. آکھو دا سبحان اللہ. کوئی کو بڑیاں دیا ساڑیاں سیانے دی کہاوت ہے لال نال بیٹھ تے جاننا صبح ہیں لال نال بیٹھ تے جاننا صبح. تے جڑا ابو بکر صدیق نہ بگاڑ کے بیٹھا ہے تے آکھے امام جعفر ساڈا امام ہے امام جعفر انہوں اپنا غلام منن گے نہیں کیونکہ نانا ابو بکر صدیق ہے. دیکھ محبت علی المرتضیٰ دے نال مولا علی کرم اللہ کریم روز ملتے ہیں ابو بکر نوں تے روز آ کے کہندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تے روز ابو بکر جواب دے دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے روٹین روزانہ دی. ایک دن ایسا آیا علی بھی آ گئے ابو بکر بھی آ گئے. یہ دونوں ایسے کھڑے ہو گئے. نہ علی سلام کر رہے ہیں نہ ابو بکر سلام کر رہے ہیں. علی انتظار کر رہے ہیں ابو بکر سلام کرے. ابو بکر انتظار کر رہے ہیں علی سلام کرے. ایک گل یاد رکھے جی روٹین یہ سی کہ علی سلام کرتے سن ابو بکر جواب دیتے سن. اج دونوں خاموش کھڑے. ابو بکر صدیق فرمانا ہے میں انتظار کیتا تو میں خیال کیتا کہ علی سلام نہیں کرنے لگے. پھر آپ نے فرمایا میں سلام کیتا السلام علیکم تو میں نے جواب دیتا علی نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایویں گل کر کے سرکار دے قدماں چلا گیا. میں تے کدی سونے وا تو آج مکڑے والے علم نشرا دے سینے والے حامیم دے کلنا والے یاسین دے سیریا والے محبوبا سونیا لگدا ہے علی میرے نال ناراض ہے. ہن میرے نبی دا جواب سنو. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یار یاراں تو ناراض نہیں ہوندے. یار یاراں تو ناراض نہیں ہوندے. ابو بکر نے عرض کی سونیا اسی روز ملنے ہاں علی المرتضیٰ سلام کرتے نے میں جواب دینا وا. پتہ نہیں اج کی ہویا ہے علی بھی کھڑے رہے نے میں بھی کھڑا رہا وا پر میں سلام دا انتظار کرتا رہا وا. علی نے سلام کو نہیں کیتا. میں سلام کیتا تے علی نے جواب بعد دیتا ہے. میرے آقا فرمایا بلاؤ علی کو نہیں پوچھ لینے ہاں. میرے علی نے فرمایا کہ آئے علی المرتضیٰ آئے. میرے آقا نے فرمایا علی کی گل ہے ابو بکر تو ناراض ہے. عرض کی جی سونیا کدی یار بھی یاراں تو ناراض ہوندے نے. کدی یار بھی کدی یاراں کو ناراض ہوندے نے. یا رسول اللہ میں کیوں ناراض ہونا ہے. فرمایا روز کی روٹین ہے تو سلام کرنا ہے. ابو بکر جواب دیتا ہے اج کی وجہ ہوئی ہے تو سلام کیوں نہیں کیتا. عرض کیتی وضحا دے لکھڑے والیا علم نشرا دے سینے والیا حامیم دے کلنا والیا یاسین دے سینے والیا محبوبا سونیا میں رات خواب وچ جنت دی سیر کیتی. میں رات خواب وچ جنت دی سیر کیتی. میں جنت دی سیر کردا کردا ایک محل دے قریب پہنچیا جڑا ہیرے جواہرات دے نال بنایا جا رہا ہے. بڑا خوبصورت محل ہے. میں فرشتیاں نوں پوچھیا فرشتیو اے محل کیدا ہے. انہاں آکھیا جڑا زمین دے سلام وچ پہل کرے گا اللہ او دے سلام دی پہل کرن وچ اے جنت دا محل عطا فرمائے گا. سونیا بدعا دے مکھڑے والیا میں روز سلام کرنا وا. اج میں خیال کیتا جڑا پہلے سلام کردا ہے اونوں جنت دا جڑا محل دتا جاندا ہے. اج علی دی منشا ہو گئی ہے اگے میں سلام پہلے کرنا وا. اج ابو بکر پہلے سلام کرے جنت دے محل دا حقدار بن جائے. اور دشمن دے جناب گلی چ لنگن نہیں دیندے تے اے جنت دا محل لے کے دیندے پے. میرے نبی مسکرائے تے اٹھے اٹھ کے علی نوں اپنے کلاوے وچ لے لیا. اپنے کلاوے وچ لے لیا. فرمایا ابو بکر میں تینوں کہیا سی یار یاراں تو ناراض نہیں ہوندے. ابو بکر صدیق دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. آپ فرماندے نے میرا یار علی یاری سچی نبھاون والا ہے. یا اللہ میں تے چاہنا کہ میرے ابو بکر یار نوں جنت دا محل مل جائے جڑا سلام کرنے والے نوں ملے گا. اے میرے تواڈے واسطے ایک سبق ہے. اسی بھی آکڑ جانے ہیں وہ آیا تو کہے گا السلام علیکم
وہ آئے گا تو کہے گا السلام علیکم، میں نہیں بولے کہاں چلے ہو پہلے سلام کریے تو جنت کا محل ملتا ہے۔ دیکھو صحابہ نے جتنے بھی جناب انہوں نے زندگی گزارن کے طریقے نے نا وہ امت واسطے سبق نے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ایک سائنسدان انگریز نے نا کتاب لکھنی شروع کی تھی، ریسرچ کر رہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ستارے کی چال کتنی تیزی نہ ہے، سورج اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، وہ سرچ کر رہے ہیں۔ انہیں ریسرچ کرنی شروع کی تھی، وہ لا تعلق ہو گیا سارے نا بیگ ایک تنہائی میں سرچ کرنا لگ گیا۔ ایک دن نا ایک مسلمان ملیا، مسلمان بھی سائنسدان سی، وہ آتا کتنے رہنا نظر نہیں آتا، کہنا میں سرچ کر رہا ہوں، کہنا کالی انہوں نے کہا میں بینا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، میں بینا کہ آسمان کے ستارے کی چال کتنی تیزی سے، میں بینا سورج کے چاند میں کتنا فاصلہ ہے۔ وہ کہنے لگا وہ یار یہ سرچ کڑی اوکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیویں؟ انہیں آخیا علی دی کتاب پڑھی آ، علی دی کتاب پڑھی آ، خطبہ پڑھیا علی دا۔ کہنے لگا ہو از علی، علی کون ہے؟ انہیں آخیا تو بعد دساں گا، پہلے انہوں نے خطبے پڑھ لے۔ اس انگریز نے 1000 خط لکھیا سائنسدانوں تے 1 سال لگا خط واپس آتے ہیں۔ وہ سال دے اندر اندر یہ کتاب پڑھ لی، مولا علی نے خطبے پڑھے، ہن خط آ گئے 1000 خط آ گیا، ہن خط ہے ادھر خط رکھے، ادھر سرکار مولا علی نے خطبے، ایک خط پڑھے ایک خطبہ پڑھے، ایک خط پڑھے غور کرے جی، ایک خط پڑھے ایک خطبہ پڑھے۔ جدو سارے خط پڑھ لے نا انہیں تے خطبے بھی مولا علی نے پڑھ لے تے انہیں آخر تے ایک کوئی جناب والا فیصلہ کیتا، انہیں آخیا علی یا اوے جن نے بنایا ہے، اچھی آپ کو سبحان اللہ، علی اوے جن نے سب کچھ بنایا ہے، یا علی اوے جنہوں باندھا سی پیا علی ویندہ سی پیا، اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ انہیں آخیا ایک ہی گل ہو سکتی ہے، یا علی ہوئے جنہیں سب کچھ پیدا کیتا ہے، جے پیدا بھی کرنے والا تے پھر علی ہوئے جدو یہ سب کچھ پیدا کیتا گیا علی ویندہ سی گیا۔ انہیں آخیا خطبہ تو پتہ لگا 1000 سال جی ریسرچ کے اوپر سائنسدان اپنا سر کھجا گئے، مولا علی 1400 سال پہلے لکھتے ہیں، مولا علی کرم اللہ الکریم دے علم دے اوپر لوگوں نے جناب والا ایک بندہ حضرت عمر فاروق کی عدالت میں پیش کیا گیا، وہ آندا ہے جی میں ذبح کیتے بغیر گوشت کھانا، ذبح کیتے بغیر گوشت کھانا تے فتنے نال پیار کرنا، فتنے نال پیار کرنا۔ یہودی جڑے نا جو کہنے صحیح کہندے نے، جدو انیاں گلاں ہوئیاں تے کہنے لگا میں وہ تے ایمان رکھنا جڑی ہلے پیدا نہیں کیتی گئی۔ مولا علی کرم اللہ کریم ہلے آئے نہیں تے عمر فاروق نے نا عدالت وچ فیصلہ دیتا کہ انہوں سزائے موت دتی جائے، یہ سارے شریعت کے خلاف کام کر دے، انہوں لے کے جان لگے تے ادھر مولا علی آ جائے، اچھی آپ اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی نے فرمایا انہوں پیچھے لے کے چلے ہو، انہوں نے کہا سزائے موت کیوں؟ یہ عقیدہ بڑا غلط ہے، فرمایا دوبارہ لے کے آؤ۔ مولا علی فرمایا ہاں جی دسو جی، عمر فاروق موجود نے، حاکم وقت نے، فرمایا دوبارہ فیصلہ ہوئے گا۔ عمر فاروق فرمانے دوبارہ کی فیصلہ ہوئے گا، یہ عقیدہ نہیں صحیح، فرمایا دسو تو صحیح کی کہندا؟ عمر فاروق نے فرمایا کہندا مینوں فتنے نال پیار ہے۔ مولا علی فرمایا یہ وچ حرج کی ہے؟ انہاں کہا کی مطلب؟ مولا علی فرمایا اللہ فرماندا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بندے دا مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ وچ حرج کی وہ اپنی اولاد نال پیار کردا ہے؟ اچھی آخر سبحان اللہ، یہ وچ حرج کی ہے کہ وہ جناب فتنے نال پیار کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن ہے اولاد کو فتنہ کہ اولاد فتنہ ہے، کہ اولاد نال پیار کرنا کیڑا کوئی جرم ہے؟ فرمایا دوسری گل کہہ لگا جی یہ کہتا ہے کہ میں ذبح کیتے بغیر گوشت کھانا، فرمایا کتنے رہنا؟ نہیں سمندر کے کنارے، فرمایا مچھلی ذبح کیتے بغیر کھانی جاتی تھی، اچھی آخر سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پوچھا تیسرا سوال، کیا لگا جی یہ کہتا ہے یہودی جڑا جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، تے آپ نے پھر قرآن پڑھیا وقالت الیہود لیست النصارى، آپ نے فرمایا کہ قرآن بھی کہتا پیا کہ وہ اپنے لوگ صحیح کہتے ہیں، اپنے لوگ
فرمایا قیامت والے پیدا کیوں ہوئی ہے؟ قیامت آئے گی، قیامت ہوتے تھے جناب ایمان رکھ رہا ہے۔ پنجویں گل کی ہے، پنجویں گل یہ کہتا ہے میں جنہوں ویکھے نہیں ہوتے ایمان رکھنا، جنہوں ویکھے نہیں ہوتے ایمان رکھنا۔ مولا نے فرمایا اللہ نے کنے ویکھیا؟ اچھی آخر سبحان اللہ۔ صدقے جاواں مولا علی نے اس انداز دے تو کہنے لگا کہ جناب یہ آندا کہ میں جنہوں ویکھیا نہیں ہوتے ایمان رکھنا۔ مولا نے فرمایا تے اللہ ویکھیا کنے؟ تے یہ کی حرج ہے کہ اللہ نے ایمان رکھ ہے؟ جب یہ گل ہوئی نا وہ صاف ہو گیا سارا کچھ، تے کیا یہ بری ہے؟ عمر فاروق نے کی فرمایا اللہ میں نے اس مشکل کو میں پناہ منگنا جس مشکل کے اندر مشکل کشا ہے دے قرار نہ ہوئے۔ آج عمر ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا۔ دیکھو کیسی عقیدت ہے، آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میرے آقا دے غلاموں، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ الکریم منبر شریف پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمانے پوچھو میرے کو زمین و آسمان دیا گلاں میں دسنا، میرے نبی دے علم تے اعتراض کرنے والے میرے علی دا خطبہ پڑھن انہوں نے عقل آ جائے گی۔ میرے علی دے علم نو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تے نبی دا علم دے برابر بڑا ہے۔ فرمایا پوچھو مینوں، ایک شخص آ گیا جی تسی دعویٰ کیتا ہے منبر تے بیٹھ کے، فرمایا ہاں تسی آندے پوچھو میرے کو جڑا سوال کرنا میں دسنا۔ آندا دسو جبریل کتھے؟ اچھی آکھو جبریل کتھے؟ مولا کائنات نے انج کر کے ویکھیا، انج کر کے ویکھیا، اس طرح کر کے ویکھیا، اس طرح کر کے ویکھیا، اگے ویکھیا پیچھے ویکھیا۔ آپ نے فرمایا زمین دے اندر بھی ویکھ لیا، آسمان دیاں بلندیاں تے ویکھ لیا، مشرق مغرب شمال جنوب سب پاسے ویکھیا ہے، آن والے جبریل تو ہے۔ فرمایا جبریل تو ہے، وہ انسانی شکل جایا سی۔ جبریل امین آکھیا تسی سچ جاندے ہو، تسی سچ جاندے ہو۔ مولا کائنات لشکر لے کے آ گئے، پانی ختم ہو گیا، صاحب نے عرض کی تھی حضور یا امیر المومنین مولا علی پانی ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا او چرچ باہر پادری کھڑا ہے، جاؤ انہوں پوچھ کے آؤ اتنے پانی کتنے نزدیک ہے۔ ایک دیر غلام گیا جا کے پوچھیا پانی ہے تے قریب نہ کرنے۔ مولا علی کی بارگاہ جا کے عرض کی تھی جو کہنا ہے نیڑے کتے پانی نہیں ہے۔ مولا علی نے کہنے کا کہ نظر والی فرمایا ایتھے پانی ہے، ایتھے پانی ہے۔ اے ایڈا بڑا پتھر سی اٹھے، مولا علی فرمایا نہیں چکو، وہ پتھر نہ چکیا جائے۔ مولا علی فرمایا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹے۔ ہن پادری کہندا پیا، وہ پادری چرچ کے کھلوتا کہندا پیا۔ مولا علی نے نا وہ پتھر دے اوتے نا سراغ سی، سراغ دے وچ نا اپنی انگل مبارک ڈال کے نا تے آپ نے ایک ہی انگل نال پتھر اٹھا لیا۔ جو پتھر اٹھایا تے تھلوں چشمے جاری ہو گئے، چشمے جاری ہوئے تے وہ پادری دوروں ویکھ کے دوڑیا تے آ کے کہنے لگا جی تسی نبی ہو؟ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ کہنے لگا جی تسی نبی ہو؟ فرمایا نہیں۔ انہاں کہا جی تسی نبی نہیں تے پھر نبی دے وزیر ضرور ہو۔ انہاں کہا تانوں کی پتہ ہے؟ پادری کہنے لگا میں انجیل کے اندر پڑھیا ہے اس پتھر نو یا کوئی نبی اٹھائے گا یا نبی دا وزیر اٹھائے گا۔ مولا نے کرم اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں نبیوں دے سلطان دا غلام علی ہوں، میں نبی دا وزیر ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام میرے نبی نے، سارے نبیوں دے سلطان میرے نبی نے۔ اس ویلے قدمی لگا، کہنے لگا میں بڑی دیر کا انتظار کرنا پیا، مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو۔ مولا علی کرم اللہ کریم نے پادری نے اس ویلے کلمہ پڑھایا تے مسلمان کیتا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی بالا وقار نے جنہاں اللہ نے اتنی طاقتاں عطا فرمائیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں مولا علی منبر شریف پہ بیٹھ کے ارشاد فرما رہے میرے نبی فرمایا علی تو آنو شہید کیتا جائے گا۔ ابن ملجم اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی وہ بڑا بدبخت ہے جنہاں تو آنو شہید کرے، کہہ کے چلا گیا۔ میرے علی نے فرمایا اے میرا قاتل ہے، آنکھو نظر سبحان اللہ، فرمایا اے میرا قاتل ہے۔ غلام آقا جی انہوں گرفتار کریے۔ فرمایا جرم ثابت ہونے تو پہلے کسی نے جناب قید نہیں کیتا جا سکتا۔ میرے مولا علی کرم اللہ نے فرمایا اے میرا قاتل ہے۔ پھر وہی قاتل نکلیا، انہیں 19-18 تاریخ کو مولا علی دے اوتے
مولا علی کرم اللہ کریم تہاڈے واسطے نکلے نا تے حسنین کریمین نال نے امام حسنین کریمین ایک سجے تے ایک کھبے جا رہے ہیں نا تے اگے نا گلی وچ بدخاں ہوئیاں سن وہ بدخاں نا لین چ لگ کے تے انہاں تیناں نفوس قدسیہ دی زیارت کر رہے سن زیارت کر رہے سن اج معاملہ عجیب ہے اج مولا علی کرم اللہ کریم و مولا حسن مولا حسین یہ دونوں تینوں شہزادے تینوں نفوس قدسیہ مسجد جا رہے ہیں تے بدخاں اگے آ کھڑیاں ہو گئی ہیں تے ادھر جاندے تے اگے آ گئی ہیں ادھر جاندے تے اگے آ گئی ہیں امام حسن عرض کرتے ہیں بابا اج انہاں نوں کی ہے یہ اگے آ کھلو گئی ہیں مولا علی فرمایا انہاں پتہ لگ گیا ہے انہاں نوں پتہ لگ گیا ہے کہ میرا اج وقت اخیر آ گیا ہے اج میرا وقت شہادت آ گیا ہے انہاں نوں پتہ چل گیا ہے جڑیاں نسبت رکھن مولا علی نال بدخاں وہ جانتے ہیں کہ کل کی ہونے والا ہے آنکھوں تے سبحان اللہ تے پھر میرے علی تے میرے نبی دے علم دا کیا کہنا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو نے وار کیتا نا اعلان دی نے ابن ملجم نے میں نام اس لیے لے رہا نا چنگا سی لیکن یہ کرتوت بیٹھ گیا ابن ملجم نے جو وار کیتا نا تے آپ نے نا زخمی ہو کے فرمایا انہوں کچھ نہ آکھیا دے انہوں شربت بلایا دے کیسا گھرانا ہے یار جڑا قاتلانہ حملہ کرے انہوں شربت پیش کر دے شربت پیش کر دے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ دے تے حملہ ہویا تے 21 رمضان مبارک آپ نے شہادت کا جام نوش کیتا کیسا گھرانا ہے جدوں آپ کی 8-9 سال عمر سی نا تے آپ نے اپنے کنبے کو بیلے کٹھا کیتا میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک وحدہ اللہ شریک ہے وہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں میں وہ رسول بن کے آیا تسی میرا کلمہ پڑھو سارے نے ایک ایک قدم پیچھے کیتا مولا علی سب تو پیچھے کھڑے سن آپ کی عمر 8-9 سال کی سی پیچھے نے کہ ہاتھ بلند ہویا میرے آقا فرمایا پیچھے ہٹو ہاتھ کی رہا جب سارے پیچھے ہٹے دیکھا علی دا ہاتھ ہے مولا علی دا ہاتھ ہے ہن بچپن دا علم دیکھ میرے آقا فرمایا علی ہاتھ کھڑا کرنے واسطے کیتا جے عرض کی سونیا میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے تہاڈا غلام ہون واسطے تیار ہاں اے سارے پیچھے ہٹ گئے پھر کی ہویا سونیا میں تہاڈے نال ہاں میرے نبی فرمایا علی جڑا میرے نال لگ جائے وہ ظلم ہوتا ہے جڑا میرے نال لگ جائے تشدد ہوتا ہے جڑا میرے نال لگ جائے وہ جبر ہوتا ہے ہن علی دا جواب سنو عرض کی سونیا بدو ہاتھ لکھڑے والیا تیرے نال لگ کے تیرے قدموں وچ بیٹھ کے علی سارے ظلم بھی سہلے گا سارے ستم بھی سہلے گا سارے تشدد بھی سہلے گا سونیا علی تیرے نال وعدہ کردا ہے جدوں تیرے دین تے حرف آئے گا میری اولاد اپنی جان دے کے تیرے دین دا پاسداری کرن گے بچپن دا علم دیکھ 9 سال دی عمر تے آپ کی فرماندے سونیا جدوں تیرے دین تے حرف آئے گا تیرے دین تے آ جائے گی میں وعدہ کرنا میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر جاواں گا میری اولاد تیرے دین تو اپنی جاناں قربان کر کے تیرے دین دا جھنڈا بلند کر جان گے پھر 61 ہجری دے اندر ہویا مولا علی دی اولاد نے اس دین کو بچایا کربلا دی سرزمین تے اے شاہ سوار گئے اور انہوں نے جا کے اللہ دے دین نبی دے دین بچا کے پرچم اسلام کو بلند کیتا مولا علی دی علم دی اتنی فراست ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں 21 رمضان مبارک والے دن مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم دی شہادت ہوئی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سی علی تینوں شہید کیتا جائے گا مولا علی فرماتے میں سوچتا سا کدوں وقت آئے گا جدوں سانو شہادت کا جام ملے گا میرے دوست میرے بزرگوں میرے بھائیوں آج 18واں روزہ ہے کنواں 18واں آج 18واں روزہ ہے اگوں 19واں تو پھر آنا 20واں 20ویں روزے اعتکاف بیان والے خوش نصیب اعتکاف بیٹھن گے ٹھیک ہے جی میرے نبی فرمایا اللہ کی رضا واسطے اللہ کے گھر وچ اعتکاف کرنے والے مقبول